کو نمونہ تمہارے لیے انبیاء کی زندگیاں ہیں، مال و دولت آ جائے، تخت و تاج آ جائے، اس طرح پکار کیا کرو جیسے داؤد اور سلیمان پکار کرتے تھے، اور اگر بیماریاں گھیر لیں، غربت اور تنگ دستی گھیر لے، اس طرح پکار کیا کرو جیسے میرے ایوب میری پکار کیا کرتے تھے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب، میرے پیارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا میری کتاب کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو واقعہ سنا ایوب علیہ السلام کا۔ یا اللہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے ایوب کو آزمانا شروع کیا، مال دیا ہوا تھا، بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ دیے ہوئے تھے، اولاد دی ہوئی تھی، صحت اور جوانی دی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایوب علیہ السلام کے مکان گرے، اولاد نیچے دب کے جناب شہید ہو گئی، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی مر گئے، حتیٰ کہ مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی۔ تب کہنے والے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے کہا خود وجود تیرے ایوب کا ٹھیک ہے نا، اس لیے تیرا ذکر کر رہا ہے، اس کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر، تب مجھے پتہ چلے گا کہ کیسے تیرا شکر کرنے والا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں مفسرین، جب ایوب علیہ السلام کو اطلاع ملی مکان کے نیچے تیرے 18 بیٹے دب گئے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن نے ذکر نہیں کیا، اولاد کا ذکر تو کیا، تعداد کا ذکر نہیں کیا، واللہ عالم۔ تیرے 18 بیٹے دب گئے مکانات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایوب علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے ارے بھائی میرے تو کیا تھے ہی اللہ تعالیٰ کے، دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے، دیے تھے تو میں نے اس کا شکر ادا کر لیا تھا، آج لے لیے، جس طرح وہ راضی ہے اس طرح اس کا بندہ ایوب بھی راضی ہے۔ ادھر کسی نے آ کے خبر دی مکان برباد ہو گئے، تیرے جتنے مویشی تھے وہ بھی دب کے مر گئے ہیں، فرمایا میرے کیا تھے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے تو میں ایوب بھی اسی پر راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے دنیا والو، میں اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہوں، کبھی مال کے اندر، کبھی جان کے اندر، کبھی پھلوں کی کمی کے اندر، کبھی کس مصیبت میں اور کبھی کس مصیبت میں، لیکن میرے بندے جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ شکوے نہیں کیا کرتے، کہتے ہیں انا للہ، ارے ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم لوٹ کر بھی اللہ کی جانب جانے والے ہیں۔ راجعون کا دوسرا معنی ہم اس دکھ کی گھڑی میں رجوع کرتے ہیں تو کس کی طرف کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آ کر آپ کو بلاتا ہے، آپ کی بیٹی زینب آپ کو بلا رہی ہے۔ کیوں بلا رہی ہے؟ زینب کہہ رہی ہے میرے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو جلدی تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا جا کر میری بیٹی سے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، میرے آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو لینے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر میرے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیرے لیے میرا پیغام یہ ہے اگر بچہ اللہ تعالیٰ لے لے، زبان پر شکوے کا کلمہ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کا کلمہ بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ہاتھوں کے اندر اٹھایا ہوا ہے، سانس اس کی اکھڑ رہی ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل بڑا غمگین ہے، آنکھوں میں آج آنسو ہیں، اے میرے بچے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے آج تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہیں، لیکن جواب میں بات وہی کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کی ناراضگی والا کوئی جملہ نہیں کہیں گے، اور اللہ کی رضا والا جملہ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ ہمیں بھی
مصیبتوں سے بچائے، اور اگر کوئی دکھ آئے تو پھر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کے بیٹے چلے گئے، پھر مال چلا گیا، مکان چلے گئے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور آزمائشیں کے اندر ڈالا۔ ابھی اللہ کی آزمائشیں پوری نہیں ہوئی تھیں، بدن کے اندر بیماری لگ گئی۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے گئے، دن بدن بیماری بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اللہ، ایک بات یہاں پہ نشاندہی کر دوں، ایوب علیہ السلام کی بیماریوں کے بارے میں بعض جھوٹی باتیں بھی مشہور ہیں، انہی میں ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ آپ نے سنی ہوگی یہ بات، نعوذ باللہ، یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے نیچے گر جاتے تھے، وہ پکڑ کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء اتنے عظمتوں والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتے جس سے لوگ نفرت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو نا، اللہ نہ کرے کسی کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں نا جی۔ انبیاء نفرت کے قابل نہیں ہوتے، انبیاء محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ آزمائش تھی، بیماری تھی۔ خیر، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی چلی گئی ایوب علیہ السلام کی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بیماریوں میں بھی رجوع کرتے ہیں تو کس کی جانب کرتے ہیں؟ وہ کہا کرتے ہیں لطف سجن دم بدم قہر سجن گہ گا، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور صحت تو ہر روز ملتی ہے، بیماریاں کبھی کبھی دیتا ہے۔ ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ ارے اللہ کی طرف سے صحت ملے تو بھی الحمدللہ، اور اگر بیماری ملے تو بھی الحمدللہ۔ اللہ، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ جی، آپ ایوب علیہ السلام کے ذکر میں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ بیمار ایوب علیہ السلام ہے، آپ تو نہیں بیمار ہیں، آپ تو کہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آپ چست بیٹھے تھے، تو یہاں پر آپ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر تذکرہ بھی اسی محبت سے سنیے جس محبت سے داؤد علیہ السلام کا ذکر سنا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میں نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، بیماریوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہ رہے ایوب علیہ السلام۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ پہلے پہلے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، رفتہ رفتہ پھر وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، برادری والے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ ہوتی گئی، لوگ قریب بیٹھنے والے کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک بیوی پاس رہ گئی خدمتگار، اور کوئی نہ پاس رہا۔ بیوی دن کو کام کاج کرتی، محنت مزدوریاں کرتی، اپنا پیٹ بھی پالتی، اپنا پیٹ بھی بھرتی، ایوب علیہ السلام کے کھانے کا انتظام بھی کرتی، لگی ہوئی ہے خدمت کے اندر۔ اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ مجبور ہوتا ہے، اس موقع پر شیطان خوب حملہ کرتا ہے، مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان نے سوچا ایوب علیہ السلام اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اس کو تو میں گمراہ کر نہیں سکتا، کوشش کروں شاید اس کی بیوی میرے جال کے اندر پھنس جائے۔ چنانچہ اس لعین نے، اس بے ایمان نے، چونکہ وعدہ کیا تھا اللہ کے سامنے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ہاں تیرے مخلص اور خالص بندے ہی بچ جائیں گے۔ شیطان نے پروگرام بنایا ایوب علیہ السلام تو میرے جال میں پھنسنے سے رہیں، ان کی بیوی کو کیوں نہ میں اپنے جال کے اندر پھنساؤں۔ چنانچہ شیطان نے اپنے شتونگڑوں کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک خوبصورت دربار سجا لیا، خود بڑا پیر بن بیٹھا، باقی شتونگڑے مریض بن بیٹھے، اور یہ حضرت صاحب پیر بن کے ان کو چھو چھو کیے جا رہا ہے، وہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور شفائیں پا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بندہ سرکار تو کوئی بہو پہنچی ہوئی ہے، سرکار تھا واقعی پہنچی ہوئی جناب، مریض آتے ہیں اور جناب چٹکی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
اس بے ایمان نے سارا جال لگائے اس کے لیے، وہ اللہ کی نیک بندی دیکھ رہی ہے۔ آخر قریب ہوئی، کہنے لگی کہ میرا بھی ایک مریض ہے، اگر اس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے۔ جب بندہ مجبور ہوتا ہے نا پھر وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پہ ایک بات یاد آئی، کہتے ہیں ہندوستان کے علاقے میں ہندوؤں نے کوئی درخت مقرر کیا تھا، اس کے گرد جو چکر کاٹے نا تو مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک نظریہ تھا۔ ایک مسجد کا امام تھا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، جب آزمائشیں آتی ہیں نا پھر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ مسجد کے امام تھے، مسلمانوں کے امام تھے، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے علاج کرائے ٹھیک نہ ہوا۔ تو مجبوریوں میں شیطان پھر انسان کو گمراہ کرتا ہے نا۔ ہندو آئے عیادت کے لیے، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ مانیں گے تو نہیں، لیکن اس درخت کے ساتھ چکر لگوائیں، ٹھیک نہ ہوا تو ہم جرمانہ دیں گے۔ اب شیطان بڑا بے ایمان ہے، انسان بڑا کمزور ہے۔ مولوی صاحب نے رات کو کہیں سوچا کہ کیا پتہ ٹھیک ہی ہو جائے، اتنے میں نے علاج کروائے ٹھیک نہیں ہوا، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے۔ رات کے وقت مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب لوگ سو گئے نا، اب تاکہ مقتدی بھی نہ دیکھیں، کیونکہ مقتدیوں کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو مولوی صاحب وہاں چلے گئے، اس درخت کے گرد چکر لگائے۔ مقتدیوں میں سے دو ان کی جو پہلے صف کے نمازی تھے، انہوں نے کہیں وہ رات کو آ رہے ہوں گے، انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ ہمارے استاد اور یہ حرکت۔ دل میں دعا کی، یا اللہ ان کا بیٹا اللہ کرے ٹھیک نہ ہو، ورنہ تو ان کا ایمان پکا ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت، وہ 3-4 دن بعد بچہ فوت ہو گیا۔ لوگ آئے تعزیت کے لیے، وہ دو مقتدی بھی آئے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے افسوس ہوا۔ ان کا استاد جی بہت چنگا ہویا توڑا پتر مر گیا، بہت شکر ہے توڑا پتر مویا۔ اب ظاہر بات ہے کسی کا بیٹا مرا ہوا ہو، تعزیت میں بندہ یوں بات کہ اگلے کو غصہ تو آتا ہے۔ مولوی صاحب کو غصہ بھی آیا، تعلق والے بھی تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کیا کہہ رہے ہو۔ ان کا استاد جی فلانی رات ادھر درخت کے پاس آپ چکر لگا رہے تھے۔ اب استاد کہ ہاں وہ تو میں لگا رہا تھا۔ کہ اس دن سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کرے آپ کا بیٹا ٹھیک نہ ہو، ورنہ تو آپ سب کو ہندو ہونے کی دعوت دینا شروع کر دیں گے۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ بھٹک جاتا ہے نا، جہاں سے کچھ فائدہ نظر آتا ہے پھر لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا میں تو یہ دعا کر رہا تھا، ہم تو یہ دعا کر رہے تھے اللہ کرے آپ کا بیٹا ٹھیک نہ ہو، ورنہ تو آپ کے دل میں اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی اور آپ غیر مسلم ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہ دعا کر رہے تھے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا نہیں دی، بیٹا گیا ہے نا، ایمان تو بچ گیا کم از کم۔ خیر، شیطان ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی قریب گئی، میرا بھی ایک مریض ہے۔ شیطان نے دل میں کہا ہوگا یہ سارا خانقاہ بنائی تیرے مریض واسطے، ہم نے تو یہ سارا ڈھونگ بنائی تیرے مریض کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ اس کو، یہاں تو آنے کی دیر ہے، بڑے بڑے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر شیطان کو خیال ہے ایوب کہاں آئے گا میرے پاس، بیمار ضرور ہے، بدن کے حساب سے کمزور ہے، لیکن روح کے حساب سے تو کمزور نہیں ہے نا، وہ کہاں آئے گا۔ کہنے لگا گل سن بی بی، گل سن، بات سن، اگر تیرا مریض ادھر نہ آیا نا تو وہیں پر میرے نام پہ کوئی چیز ذبح کر دینا۔ اب ذبح کرنا کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کسی کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں۔ ادھر میرے نام پر کوئی چیز دے دینا، تیرا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے مالی عبادت۔ جیسے میرے بھائی زبان کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، بدن کے ساتھ رکوع سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، ایسی مالی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے جائز نہیں ہے۔ شیطان تو بڑے دور کی بات ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف کس کی؟ صرف اللہ ہی کی۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ وہ آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی آج تک بہت ہی بڑے بزرگ ملے، ان کے جناب پھونکوں میں اتنا اثر کہ مریض آتے اور بس صرف تھوڑا جھکتے ان کے آگے۔ اب جھکنا کس کے آگے ہے؟ اللہ۔ حضور سے صحابہ نے اجازت مانگی نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے آگے لوگ سجدہ کریں، حضور فرمایا نہیں، سجدہ اللہ ہی کا کرنا ہے۔ اب جھکتے ہیں صرف آگے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جی۔ اور وہ فرما رہے تھے بابا جی کہ مریض کو لے آؤ، اور اگر نہ آئے تو گھر میں ہی کوئی چیز میرے نام پر دے دینا،
मरीज ठीक हो जाएगा। ये बात सुनना था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द शुरू हुआ। बदन तो पहले कमज़ोर था ना, लेकिन दिल अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तकरीबन 18 साल इस बीमारी को गुजर गए थे। कितने साल जी? 18 साल इस बीमारी को गुजर गए। और जब ये खबर मिली तो अब रब के सामने रोए और क्या कहा? फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, सुभान अल्लाह, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब का तज़किरा कर मेरे महबूब। इज़ नादा रब्बहू, जब उसने अपने रब को पुकारा और क्या कहा? रब्बे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बीमार हो गया हूँ, तू रहम करने वाला है। या अल्लाह, मुझे बीमारियों ने घेर लिया है, शिफा के ख़जाने तो तेरे पास हैं मेरे मालिका। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दो दुआएं हैं जी, एक सूरतुल अंबिया में जो अभी मैंने आपको सुनाई, दूसरी सूरतुस स्वाद में, वो भी सुनिए। वज़कुर अब्दना अय्यूब, ऐ मेरे महबूब, मेरे प्यारे बंदे अय्यूब का तज़किरा भी कुरान के अंदर कर दे। इज़ नादा रब्बहू, जब बीमारियों में अय्यूब ने पुकारा तो किसको पुकारा? मालूम हुआ शिफा देने वाली ज़ात किसकी है। जब बीमारियां घेर लें, जब मुसीबतें आपको दामन गिर हो जाएं, फिर अय्यूब की तरह पुकार किया करो, तो अपने रब की पुकार किया करो। इज़ नादा रब्बहू, रब को पुकारा तो क्या फरमाया? रब्बे अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। पहले कहा था ऐ मेरे अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ, यहाँ पर बीमारी की बात नहीं की, बल्कि फरमान लगे रब्बे अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। 18 साल से बिस्तर पर पड़ा, जो भी तकलीफ आती है वो तो झील रहा हूँ, वो तो बर्दाश्त कर ली है, लेकिन या अल्लाह भला तेरा दर छोड़ूं, भला तेरे साथ शिरक करूं, भला शैतान की इबादत करूं, भला शैतान के नाम पे कोई चीज़ दूं। ऐ अल्लाह, शैतान ने बड़ा दुख पहुंचाया है, अब तो मेरे दिल के अंदर भी दर्द शुरू हो गया। जिस दिल में तेरी याद बसती थी, शैतान बेईमान ने वहाँ डाका डालने की कोशिश कर दी है। या अल्लाह, बदन की सारी बीमारियां, बदन की सारी तकलीफें तो बर्दाश्त किए बैठा था, भला ईमान और रूह के ऊपर मैं कैसे डाका बर्दाश्त कर सकता हूँ। रब्बे अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, ऐ अल्लाह, शैतान ने दुख पहुँचाया है, शिफा के ख़जाने तो तेरे पास हैं मेरे मालिक, ऐसी शिफा अता फरमा ताकि शैतान के शर से मैं महफूज हो जाऊँ। फिर अपनी बीवी से फरमाने लगे मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है। बीवी ने हाथ पकड़ा, मुश्किल से लाठी के सहारा पर, एक तरफ बीवी का सहारा है, दूसरी तरफ लाठी का सहारा लेकर अय्यूब अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए गए। बीवी बिठा के वापस आ जाती है, उधर अल्लाह ताला के सामने रो रहे हैं, अल्लाह ने उधर ही वही भेजी, उरकुज़ बिरिजलिक, मेरे अय्यूब रो नहीं, बस बहुत आजमाना था, आजमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस कर मेरे अय्यूब, अब रो नहीं, बहुत हो गया, मैंने तुझे आजमा लिया। उरकुज़ बिरिजलिक, ज़रा पाँव की ठोकर तो मारना। अल्लाह, कैसे पाँव की ठोकर मारूं? पाँव उठाने के अंदर हिम्मत ही कोई नहीं रही, पाँव उठाने की सकत भी कोई ना रही। उरकुज़ बिरिजलिक, थोड़ा सा पाँव को हरकत देना तेरा काम है, पानी के चश्मे जारी करना तेरे रब का काम है। वहीं बैठे बैठे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पाँव को जो हिलाया, अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया और फिर वही भेजी, हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, ऐ मेरे अय्यूब, ये पानी का चश्मा हमने जारी कर दिया है, पानी पी ले, अंदर की बीमारियां ठीक कर दूंगा, पानी के साथ गुस्ल कर ले, बाहर की बीमारियां ठीक कर दूंगा।
18 سال کی بیماری کو چٹکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر کے بتا دیا۔ میں نے صرف آزمانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ جب میں شفا دینے پر آؤں تو میری شفا کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بس ادھر غسل کرنا تھا، اسی طرح پھر جوان ہو گئے، اسی طرح وجود حضرت کا چمکنے لگا، سارا ہڈیاں جو کھوکھلی ہو چکی تھی فوراً توانا ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام جو بیوی کا سہارا لے کر، لاٹھی کا سہارا لے کر وہاں گئے تھے، اب جناب بالکل نوجوان بن کے واپس آئے۔ وہاں واپس آئے، سامنے بیوی انتظار کر رہی ہے، ابھی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، مجھے آواز دیں گے، میں پکڑ کر اٹھا لوں گی۔ اچانک وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہاں تو میں نے ایوب کو بٹھایا تھا جو بیمار تھا، یہ خوبصورت نوجوان کہاں سے آ گیا؟ دیکھ کر کہنے لگی، اے نوجوان، تیری جوانی سلامت رہے، جدھر سے تو آ رہا ہے ادھر ایک میرا مریض بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر میرا ایک مریض بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کدھر گیا وہ نہیں دیکھا۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، یہ بتا کیسا تیرا مریض تھا، کیا اس کا نام تھا؟ کہا ایوب اس کا نام تھا، جب جوانی میں تھا تو بالکل اسی طرح تھا جیسے تیرا چہرہ ہے۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، خوش ہو جا، میں وہی تیرا شوہر ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری بیماریوں کو ختم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے ایوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ایوب کا تذکرہ بھی سنانا۔ لوگوں کو بات یہ سمجھا، جب ایوب کا تذکرہ کرنا ہے تو یوں کر، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندوں کو میرے ایوب کا تذکرہ سنانا ہو یہ بتایا کر، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، رب کہہ رہا ہے ہم نے اپنے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، بڑا پیارا بندہ تھا کیونکہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، نعم العبد انہ اواب، داؤد بھی بڑا پیارا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نعم العبد انہ اواب۔ اوے لوگو، مال و دولت تمہارے پاس آ جائے، خوشحالیاں آ جائیں، اس طرح پکارے کیا کرو جیسے داؤد اور سلیمان پکارے کیا کرتے تھے، اور بیماریاں گھیر لیں اس طرح فریادیں کیا کرو جیسے میرے ایوب فریادیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاؤں ہلا، پانی کا چشمہ جاری کر دوں گا، زمین سے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ توجہ کرنا، کل اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے صفا اور مروہ کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ ان کے پاؤں کے نیچے جاری کر دیا تھا۔ زمین سے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے 12 چشمے جاری فرما دیے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جا رہے تھے، بہتے دریا پر لاٹھی ماری تھی، اللہ نے پانی کو روک کر خشک راستے بنا دیے تھے۔ پتھروں سے چشمے جاری کرنے والا اللہ، بہتے پانی کو خشک کر کے راستے بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جب میرے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، ہم انسان بھی پیاسے ہیں، مویشی جانور بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اچھا یہ کرو، کوئی پانی کا چلو ہے تو اکٹھا کرو۔ تھوڑا بہت پانی جمع ہوا، چلو بھر پانی جمع ہوا، میری طرف دیکھنا۔ نبی پاک نے یوں پانی کو چلو کے اندر بھرا، اور پھر آپ نے یوں کیا، حضور کی انگلیوں کے بیچ سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। ऐ मेरे महबूब ये बता इन दुनिया वालों से कह दे अगर अल्लाह पानी खुश्क करे तो कौन पानी ला सकता है। और जब बीवी मरियम अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत सुनाई, वो परेशान हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर कहा गम न कर, अल्लाह ताला ने तेरे पाँव के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। अल्लाह ने मरियम बीबी के पाँव के नीचे भी पानी का चश्मा जारी किया था। आज अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे भी अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जनाब फिर दोनों मियाँ बीवी, सुभान अल्लाह, हज़रत भी जवान हो गए, बीवी भी जवान हो गई। कुरान क्या कहता है, वआतैनाहुम, फरमाया जब उन्होंने मुझे पुकारा फिर मैंने सेहत भी अता फरमा दी और औलाद भी अता दी औलाद भी अता कर दी। कुरान के अल्फाज सुनना, उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, ये पानी ठंडा भी है, पीने वाला भी है, और ये जनाब नहाने वाला भी है। अल्लाह फरमाते हैं फ़कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु, फरमाया हमने उनको औलाद भी दे दी, मालो दौलत भी दे दिए, व मिसलहुम माहुम, पहले जितनी औलाद थी इतनी और औलाद भी हमने दे दी, पहले जितना माल मवेशी था डबल करके हमने दे दिया। इन्ना वजदनाहु साबिरा, बड़ा सब्र वाला था, मैं अल्लाह उससे राज़ी हो गया। आखिरी बात, जब बीवी ने आके ये बात कही थी ना कि आज बड़ा बुजुर्ग मिला है और वो कह रहा था कि मेरे पास ना आ जाओ, हज़रत को गुस्सा आया था और गुस्से में हज़रत ने एक बात कही थी कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी ना, अब तो मैं उठने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं तुझे 100 डंडे मारूंगा। कितने डंडे मारूंगा? 100 डंडे मारूंगा। इसलिए 100 डंडे मारूंगा कि जनाब तू गई क्यों है उसके पास। यहाँ पर मुझे एक और बात याद है, हमारे गाँव के मेरे वाले साहब के दोस्त कारी अब्दुल कुदूस साहब अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। हमारे काई साहब और साबिर साहब जानते हैं, कुछ अरसा हफ्ता डेढ़ यहाँ हमारे पास भी रहे थे। वो बेचारे भी इसी तरह बीमार हैं, करवट नहीं बदल सकते, एक बाजू सिर्फ हरकत करता है। तो मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो उनसे ज़रूर मिलने के लिए जाता हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं गया था तो उनसे नहीं मिला था, तो उनको पता चल गया कि गाँव आया था और मुझे मिला नहीं है। मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं 40,000 मुक्का मारना है तेनू, तू गाँव आया है और मुझे मिल कर नहीं गया, 40,000 मुक्का मारना। मैं कहा ठीक है कारी साहब मैं आ जाऊँगा, आप मुझे मार लें। कहते मैं तो नहीं मार सकता, लोगों की ड्यूटियाँ लगाऊंगा। मैं कहा लोगों को ना कुटवाओ ना हज़रत आप कुट लो, लोगों को तो ना कुटवाओ ना। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कितने डंडे मारूंगा जी? 100। तो गई क्यों है उसके पास? अब जनाब सेहत मिल गई, अय्यूब अलैहिस्सलाम ठीक हो गए। हज़रत डंडा लिया तो जनानी ने आकर तू सीधी हो ना, तेरा मक्कू दबाऊँ, क्योंकि कसम उठाई थी कि 100 डंडा मारना है। बीवी से कहा सीधी हो और डंडे खाने के लिए तैयार हो जा। डंडे भी कितने? 100। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब तैयार हुई मारने के लिए, अल्लाह ताला ने सिफारिश की कि ना मारे इसको, सिफारिश की। यहाँ पे हमारे उस्ताद मौलाना अकरम साहब दामद बरकातुम वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं, अल्लाह आख्या है, पंजाबी का समझ आएगी इंशाल्लाह, वरना उर्दू में तर्जमा कर दूंगा। अल्लाह ताला आख्या मेरे नबी इस छोदी नूं कुट नहीं, इसनूं कुट मेरे सोने नबी तो तू आया ना, ये तो नबी नहीं आई ना नबी तो तू आया ना, आप नबी थे ना, ये बेचारी तो नबी नहीं, बेचारी भूल गई, शैतान के हत्थे चढ़ गई है, इसको अब मार नहीं, इसने बड़ी खिदमत की है। और सेहत पाती अगर तू इसकी फेंटी लगा दे तो इसके दिल में भी तो आएगा ना कि मैंने कितनी खिदमत की है। और अयूब ठीक होते ही जनाब मेरे जनाब शामत आ गई है, इसलिए मार नहीं। या अल्लाह मैंने कसम उठाई थी, मैंने कसम उठाई थी कि इसको मैं मारूंगा, अब वो कसम का क्या करूं? फरमाया व खुज़ बियदिका ज़िअसन फज़रिब बिही वला तहनस, 100 तिनकों का एक झाड़ू पकड़ ले, एक दफ़ा मार ले, बस तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। मैं अल्लाह ताला तो इससे भी राज़ी हूँ, तेरी बीवी से भी राज़ी हूँ। खुलासा क्या निकला? लोगों, आजमाइशें आती रहती हैं, बीमारियां भी आती रहती हैं, तकलीफ़ें भी आती रहती हैं, कभी माल में, कभी जान में, कभी औलाद में,
لیکن جو نماز میں کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ داؤد، سلیمان اور ایوب ہیں، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے اور بیماریوں میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنے والے۔ ہر حال میں اللہ کی فریاد کیا کرو، رب کا در چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ساری کامیابیاں ملیں گی تو رب کے دربار سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔